سچائی، دھوکہ اور کمزوری۔ آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور سنیں۔ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ اس دن بے حد خوش تھا، تو وزیر سے کہا کہ وزیر یہ بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ وزیر نے پہلے تو حیرت انگیز سے بادشاہ کی اور دیکھا، پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا آدھے سلطنت کا وارث میں بن جاؤں۔ بادشاہ وزیر کو اور مسکرایا اور دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھے سلطنت کا وارث میں بنا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں 3 سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ وزیر نے ترنت ہاں کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم ایک بار سوچ لو، اگرچہ تمہارے 3 سوالات کے جواب صحیح ہوئے تو آدھے سلطنت تمہاری، ورنہ گردن تمہاری ہماری۔ اتنا سننا تھا کہ وزیر کا چہرہ رنگ اڑ گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، اور دوسرا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور تیسرا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کمزوری کیا ہے۔ 3 سوالات سننے تھے کہ وزیر کے ہوش اڑ گئے۔ پھر بادشاہ نے 2 حکم نامے بنوائے۔ ایک حکم نامے میں وزیر کے نام آدھے سلطنت کے وارث اور دوسرے میں موت کا فرمان۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تمہارے پاس 30 دنوں کا وقت ہے اور تمہاری وقت اب شروع ہوتی ہے۔ وزیر کا اتنا سننا تھا کہ وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر وہ محل سے بے تحاشا نکلا 3 سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ شہر شہر در در بھٹکتے رہا، ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ اسے 3 سوالات کے جواب نہیں مل پا رہے تھے۔ 29 دنوں کا وقت گزر چکا تھا، اس کے پاس 1 دن کا وقت بچا تھا۔ اسے موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جنگل کی اور بھاگا۔ بھوک پیاس کی شدت تڑپ رہی تھی اس کی۔ تبھی جنگل میں دیکھا ایک جھوپڑی کے اندر وہ گیا۔ جیسے ہی جھوپڑی کے اندر میں داخل ہوتا ہے، اسے ہی ایک دیکھتا ہے کیا کہ ایک بوڑھا بزرگ اپنی روٹی کو ٹکڑے کو پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، اور ایک کتا دودھ کے پیالے میں سے دودھ پی رہا ہے۔ جیسے ہی فقیر کی نظر وزیر پہ پڑتی ہے، فقیر نے کہا کہ آؤ آؤ ہونے والے آدھے سلطنت کے وارث وزیر، آؤ، تمہیں 3 سوالات کے جواب چاہیے، وہ میں دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وزیر بڑا پریشان ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ اس فقیر کو کیسے معلوم کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا چاہیے۔ فقیر نے کہا کہ زیادہ مت سوچو، ایک زمانے میں میں بھی فقیر ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح سے بادشاہ نے ہم سے بھی شرط رکھی تھی۔ پھر وزیر نے کہا کیا آپ کو 3 سوالات کے جواب نہیں ملے؟ کہا کہ میاں مجھے تو مل گئے تھے، ملنے کے بعد میں نے لوٹا دیا، اور پھر میں اور میرا کتا بڑا اطمینان سے اس جھوپڑی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں 3 سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال کا جواب ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچائی وہ موت ہے، اور دوسرا سوال کا جواب ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ پھر فقیر نے کہا کہ تیسرے سوالات کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ پھر وزیر نے ترنت ہاں کر دیا۔ فقیر نے بڑا مسکرایا، حیرت انگیز سے وزیر کی اور دیکھا، کہا کہ تیسرے جواب کے لیے تمہیں میرا کتے کا دودھ جو بچا ہوا ہے اسے تمہیں پینا پڑے گا۔ پھر وزیر نے بڑا حیرت انگیز سے کتے کو دیکھا، کتے کو دودھ کے پیالے کو دیکھا۔ اس کی من پینے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر ایک طرف آدھے سلطنت کی لالچ نظر آنے لگی
اور موت کا خوف۔ پھر دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور ایک سانس میں وہ پی گیا۔ دودھ کے پیالے پینا تھا کہ فقیر زور زور سے ہنسنے لگا، وزیر کی اور دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پھر فقیر نے کہا کہ تیسرے سوال کا جواب ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا اپنا غرض ہے۔ وہ اپنی غرض کی خاطر کتے کا جھوٹا دودھ کا پیالہ بھی پی سکتا ہے۔ وزیر کا اتنا سننا تھا کہ وزیر پانی سا ہو گیا۔ پھر 3 سوالات کے جواب ملنے کے بعد وہ جھوپڑی سے نکلا اور محل کی اور چل پڑا۔ وزیر کو 3 سوالات کے جواب ملنے کے بعد نہ تو اسے اب موت کا خوف تھا اور نہ ہی آدھے سلطنت کی لالچ۔ اسے تھی تو بس دلوں میں شرمندگی کہ وہ کتے کا جھوٹا دودھ پیا تھا۔ وہ محل کے بے حد قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک اسے سینے میں درد ہوا اور اسے موت ہو گئی۔ ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ موت ایک سچائی ہے۔ جسے موت آنی ہے وہ لکھی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اور زندگی ایک دھوکہ، اور اس دھوکے کے لیے، ایک بہتر زندگی پانے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ دولت پانے کے لیے بھائی سے لڑتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ایک انسان کو دوسرے انسان کو نیچا دکھاتے ہیں۔ کاروبار یا بزنس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ ہم کتے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اس دھوکے کی زندگی گزارنے کے لیے ہم انسان کیا کیا نہیں کرتے۔ آپ کچھ نہیں، ایک اچھے انسان بنیے۔ شکریہ۔